بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں آج ہم حصہ نثر سے سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا افسانہ منظور پڑھیں گے اور اس کے فنی اسلوب کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور اس افسانے کے مرکزی خیال پر بات کریں گے، تھیم پر بات کریں گے اور ذرا شرح کی کسوٹی پر اس افسانے کو پرکھنے کی کوشش کریں گے. قبل اس کے کہ ہم براہ راست افسانہ پڑھیں، ذرا مصنف کے متعلق کچھ پوائنٹس ہیں. کتاب کے صفحہ 54 پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ منٹو 1912 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام غلام حسن تھا جبکہ ان کا اپنا نام سعادت حسن تھا. ابتدائی تعلیم منٹو کی بھی گھر پہ ہی ہوئی تھی اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے. از خود منٹو کے حوالے سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی ایک موٹیویشنل پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ اردو ہی کا اتنا بڑا افسانہ نگار اردو میں فیل ہوتا رہا. ادب سے منٹو کو شروع سے ہی دلچسپی تھی. منٹو نے بھی فیض کی طرح یا ناصر کاظمی کی طرح تقسیم ہند کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس کا بہت گہرا اثر اپنے دل پہ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ منٹو کے بہت سارے افسانے محض تقسیم ہند کے دوران جب ہندو مسلم فسادات ہوئے، مہاجرین کے جو مسائل پیدا ہوئے، اس کے علاوہ آباد کاری کے جو مسائل تھے اور جس طرح لوگوں کی ذہنی سطح بدلی، ان کی طرف بہت دلیری کے ساتھ منٹو نے اپنے افسانوں میں ان کی عکاسی کی ہے. منٹو بہت حوالوں سے متنازع بھی رہے اور منٹو کے کئی افسانوں پر کیس چلے، مقدمات قائم کیے گئے جن میں ٹھنڈا گوشت اور کالی شلوار جیسے متنازع افسانے شامل ہیں. منٹو کے اوپر عموماً فحاشیت کا الزام تھا لیکن منٹو ترقی پسند تھے اور عموماً منٹو کا ایک انتہائی خوبصورت جملہ جو ہے وہ اس ضمن میں دلیل کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ منٹو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کالی تختی کو کالا کہتا نہیں رہتا بلکہ میں کالی تختی کے اوپر سفید چاک سے ایک لکیر کھینچتا ہوں تاکہ کالی تختی جو ہے اس کی کالک واضح ہو جائے. اسی طرح منٹو اس بات کے قائل تھے کہ جو بھی چیزیں حقیقت میں زمین پر موجود ہیں انہیں افسانوی ادب کا حصہ بننا چاہیے. بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنی انہی عادات کی وجہ سے یا اپنے اسی مخصوص مزاج کی وجہ سے منٹو جو ہے ان کے مخالفین کی بھی تعداد کچھ کم نہ تھی. تاہم آج بھی اردو ادب میں سعادت حسن منٹو ایک بڑا اور منفرد دونوں حوالوں سے ایک مستند نام ہے. افسانہ منظور بھی ایک انتہائی موٹیویشنل ٹچ رکھتا ہے. افسانے کو پڑھنے سے پہلے ہم ذرا ادب میں افسانہ کہتے کسے ہیں. اصناف ادب کے محققین کے مطابق افسانہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے اور قصے کی وہ شکل ہے جسے انگریزی میں جسے شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے. اس کے لیے فکشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ داستان اور ناول کی ارتقائی اور ترقی یافتہ صورت ہے. افسانے کی کسی ایک مخصوص تعریف تک پہنچنا مشکل ہے لیکن فرضی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے جو حقیقت کے قریب ہو، زندگی کی عکاس ہو. فنی لحاظ سے افسانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ وحدت تاثر کا حامل ہو. وحدت تاثر یعنی کہ اس کے اندر ایک امپیکٹ ہو، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں.
اگر افسانے کے ایک سے زیادہ مقاصد ہوں تو یہ بھی ممکن ہے، ملٹی ڈائمینشنل بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ علی بابا 40 چور جو کہ 1852 میں ایک ڈرامہ بنا تھا، وہ افسانے کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ مختصر ہوتا ہے افسانہ، اور افسانے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں کہ جو چیزیں افسانے میں ہونا لازمی ہے، یعنی کہ جن سے مل کر افسانہ بنتا ہے، وہ یہ 6 ہیں: پلاٹ، کردار نگاری، زمان و مکان، وحدت تاثر، موضوع، اسلوب۔ عزیز طلبہ، ان تمام کی تفصیلات میں ہم انشاءاللہ اصناف کی حوالے سے ایک الگ لیکچر ریکارڈ کریں گے جس پہ آپ دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے اسی محدود وقت کو ذرا افسانہ منظور کی طرف لے جاتے ہیں۔ افسانہ جو منظور ہے یہ ایک ایسے مریض کی کہانی ہے جو انتہائی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہا تھا، اور اس میں موٹیویشن کا بڑا رنگ نظر آتا ہے۔ میں تلفظ کی خاطر افسانہ پڑھتا ہوا بھی جاؤں گا اور ساتھ ساتھ پھر ہم جملوں کی بنیاد پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں ہم افسانے کو ذرا سا تیز پڑھیں گے۔ افسانہ قدر لمبا بھی ہے اور ہمیں پھر اس پر بات بھی کرنی ہے۔ یہ افسانے کا آغاز: جب اسے اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پھڑپھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، شرابور ڈوبا ہوا۔ ایک لہجے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا۔ لہجہ وقت، چھوٹا سا لمحہ، کبھی اس کروٹ لیتا کبھی اس کروٹ۔ جب زیادہ گھبراہٹ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گھانٹ کی طرح زرد تھا۔ ہلدی ایک مخصوص قسم کا مسالہ ہوتا ہے جس کی رنگت قطعی سی ہوتی ہے، از خود ایک رنگ ہے اس کا، جبکہ مریض کی رنگت کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، دھسنا، دبا ہوا ہونا۔ ناک کا بانسا، جو ناک کا بالکل کونا ہے، اوپر کا حصہ، برف کی ڈلی، یہاں پر یہ بھی تشبیہ ہے، برف کی ڈلی یعنی کہ برف کے ٹکڑے کی طرح بالکل ناک اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ سارے بدن پر ریشہ تھا، ریشہ کپ کپی۔ یہ پہلا منظر ہے، اور پہلے ہی منظر میں مریض کی حالت کو کس قدر نازکی کے ساتھ اور کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی جو بیمار ہو تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو حرکتیں کرتا ہے، اس پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی تھی سعادت منٹو نے، کیونکہ ایک افسانہ ہے، یہ کوئی حقیقی چیز تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت کی دنیا سے کسی مریض کی کنڈیشن کو اپنی کہانی کا حصہ بنایا منٹو نے۔ ساری رات اس نے بڑے شدید کرپیں کاٹی، آکسیجن برابر دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈال ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے جسے کورونری تھرومبوسس کہتے ہیں، اور یہ بہت مہلک ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے۔ اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا، میٹھا میٹھا درد، یعنی کہ اب دوائیوں کی وجہ سے درد کم تو ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے۔ شانے آپ کے کاندھے کا وہ آخری حصہ جہاں سے آپ کے بازوؤں کی جوڑ لگے ہوتے ہیں، اس حصے کو خصوصی طور پہ شانہ کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے مجازی طور پر بعض اوقات بازوؤں کو بھی
شانے کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے شاعروں نے. جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا ہے، جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی ہے، دکھنا درد ہونا، مگر نقاہت کے باعث، کمزوری کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا. کیا خوبصورت، دیکھیے یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات لکھی ہے کہ اگر بہت زیادہ انسان کمزور پڑ جائے تو اس کے تکلیف کی جو حص ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ایون اس کو درد بھی کم ہونے لگتا ہے. ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا. یعنی کہ مریض خود بھی اپنی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا. اس کی عمر 32 کے قریب تھی. ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت یاد آتی اور اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی. واہ، یہ جملہ بھی نہایت خوبصورت ہے. تقدیر کے مارے ہوئے لوگوں کی زندگی میں جب خوشی نہ ہو تو انسان کو دکھ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی کی کوئی خوشی اسے یاد آئے. لیکن اس کی زندگی میں کوئی خوشی تھی ہی نہیں. اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغ مفارقت دے گئے تھے. داغ مفارقت دینا، جدائی کا داغ دینا. معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی. بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاح زدہ زندگی گزار رہا تھا. چلیے، مریض کے بارے میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کس کیٹیگری سے، کس طبقے سے تعلق رکھتا تھا. یعنی کہ مریض یتیم تھا، کس نے اس کو پالا تھا اس حد تک بھی اس کو معلوم نہیں تھا، اور اب بھی وہ کسی فیکٹری کا ایک چھوٹا سا ملازم تھا جو بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا. دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا. یعنی کہ یہ اس قدر مریض کے حص جواب دے رہے تھے کہ اگر دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی، یعنی اس کے دل کے اندر تکلیف کی چھوٹی چھوٹی لہریں نہ ہوتی، ٹیس تکلیف کو ہی کہتے ہیں، تو اسے اپنے مرض اور اپنی تندرستی میں کوئی فرق محسوس نہ تھا، کیونکہ صحت اس کی کبھی اچھی نہیں تھی. کوئی نہ کوئی عارضہ بیماری اسے ضرور لاحق رہتا تھا. شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، دل کا درد کسی قدر کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا. یعنی کہ اب مریض شام تک کچھ حد تک بہتر ہو گیا ہے. وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح کے اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے. نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں. اس کے داہنے ہاتھ 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا چہرہ تمتما رہا تھا. السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا. نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام. لڑکے نے کمبل میں کروٹ لی. کروٹ لینا، پہلو بدلنا. بھائی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا، اللہ کا شکر ہے. لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا. آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام. نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا. میرا نام اختر ہے. میرا نام منظور ہے. یہ کہہ کر اس نے یکدم، یعنی ایک ساتھ، کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی. آپا جان. نرس رک گئی. منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا، یعنی کہ سیلوٹ کیا. نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی. آپ اس رویے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ سب کو اپنے ساتھ ان ٹچ رکھتا ہے، سب کے ساتھ پیار محبت کا ایک رویہ رکھتا ہے. تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا. منظور نے اس کو بھی سلام کیا. ڈاکٹر جی السلام علیکم. ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو ہسپتال کے بارے میں تھی. منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی. اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے. سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں.
اور سب ڈاکٹر اس کے دوست. مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی، یعنی کہ اس نے خود لوگوں کو ان ناموں سے مخاطب کر کے رشتے بنائے ہوئے تھے. سب اس سے پیار کرتے تھے. اس کی شکل و صورت معمولی تھی، یعنی کہ وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت بچہ نہیں تھا، مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی. اس کی شخصیت اچھی تھی. ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ رہتی اور اس کی معصومیت پر حالے کا کام دیتی. حالہ دائرہ. وہ ہر وقت خوش رہتا تھا. بہت زیادہ باتونی تھا، زیادہ بات کرنے والا. مگر اختر کو، حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث وہ چڑچڑا ہو گیا. چڑچڑا، ایک دم غصہ آ جانا، غصیلا. اس کی عادت کھلتی نہیں تھی. چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا، جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی. اب گفتگو میں عموماً منظور کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ بھائی جان، آپ کے بھائی بہن ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں. آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا ہے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، زیادہ دودھ پیا کریں. میں بڑے ڈاکٹر سے کہوں گا کہ وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے. بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا. صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا. اس کا باپ درزی تھا. دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا. سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا. یعنی کہ اس کا باپ آتا تھا لیکن بہت جلدی آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا. اس کے سر پر محبت کا ہار پھیر کر چلا جاتا. شام کو اس کی ماں آتی اور برقع اوڑے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی. عزیزان گرامی، دیکھیے گا، یہ بھی ایک مڈل کلاس یا عام کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا باپ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس اس لیے نہیں رہ پاتا تھا کہ اسے گھر کا چولہا بھی جلانا ہوتا ہے. لہذا وہ مجبوراً اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا. یعنی کہ یہ دونوں مریض ہیں، دونوں مریض اسپتال میں ہیں. اختر بعد میں آیا، بے ہوشی کی حالت میں تھا، بری حالت تھی. ہوش میں آنے کے بعد ایک بچہ ہے جس نے اس سے دوستی کر لی. اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا. یعنی ابھی دونوں بہت اچھے دوست بن گئے. دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظور ہی کا معجزہ ہے. غور کیجیے گا، یہ منظور ہی تھا جو طرح طرح کی پیاری باتیں کر کر کے اختر کو حوصلہ دے دے کر اس نے دوائیوں سے زیادہ اپنی موٹیویشنل گفتگو سے اختر کو اس نے بہتر کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے. یعنی ڈاکٹروں نے سوری کر لی تھی. وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا، کچھ لمحوں کا. منظور نے اس کو بتایا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تھا تو اس کی نبض قریب قریب غائب تھی. یعنی کہ نبض چل ہی نہیں رہی تھی. اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے. یہ اس کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا. قریب قریب، مرتے مرتے، تکرار کے جملے دیکھیے گا. لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا مرض بہت مہلک تھا. بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے. کیا خوبصورت جملے ہیں کہ اب مریض کے پاس کل تک تو جینے کا ایک بہانہ بھی نہ تھا. یہی بات منٹو کر چکے ہیں کہ مریض کو، اختر کو تو کچھ ایسا اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جینا چاہے، لیکن اب یہی منظور نامی بچہ اس کی جینے کا بہانہ بن گیا. 2-3 دن گزر گئے. منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا. کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمع داروں سے. یہ بھی اس کے دوست تھے. اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے. وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی.
خیر اب دیکھتے ہیں. 2-3 روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، نچلا دھڑ یعنی کہ جسم کا نچلا حصہ، تو اسے سخت صدمہ پہنچا. اب کہیں جا کے پتا چلا کہ منظور کا مرض کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختر کو کب پتا چلا؟ 2-3 روز بعد. لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے. باتیں بھی جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھیں تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے. یہ دیکھیے، یہ بچہ، اس کا نچلا دھڑ مفلوج تھا، اس کا آدھا جسم بے جان تھا، وہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا یا ٹکڑا تھا جس میں کوئی جان نہیں تھی. یعنی نہ یہ بچہ چل سکتا ہے، نہ یہ بچہ حرکت کر سکتا ہے، اور ان کے باوجود ہمیشہ خوش رہتا تھا. اس بچے کے اندر ایک عزم سی ہمیشہ رہتی تھی، اور یہی بات اختر کو حیران کر رہی تھی. اختر نے اس سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا. لیکن اسے کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہایا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا. کہا یہی جاتا تھا، عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان جب بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، پسینے آ رہے ہوں، تو اس دوران فوراً ٹھنڈا پانی نہ پیا جائے. اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ شوق ہوتا ہے اس سے. ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا. شروع میں حکیموں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر ٹونے ٹونکوں کا سہارا لیا، یعنی کہ تعویذ وغیرہ کا، مگر بے سود. آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے. ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے. انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے ہے، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ یعنی بیکار کر دیا تھا. سو اس کے بدن کے بہت سے اعضاء جھنجھوڑ کے رکھے تھے. وہ اس پر ترس کھاتے تھے، اسے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی شدید علالت سے سیکھا تھا. یہ دیکھیے، ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن ان شدید بیماری میں اس نے اپنی تکلیف سے خود کو خوش رکھنا سیکھا تھا. اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ منظور کے معصوم دماغ نے، یعنی کہ منظور نے اپنے لیے یہ طریقہ خود ڈھونڈا تھا کہ تکلیف جتنی بڑھے گی اتنا ہی وہ خوش رہتا ہے. افسانے کو کل اگلی کلاس میں آگے بڑھائیں گے.